زندگی میں روم رہ جاتا. فرمایا پھر اس کو رحمت کا ٹھکانہ نہیں ملتا. ہاں تو وہ ملتا اگر صدق کے دل سے توبہ کرے, اللہ کی بات صدق کے دل سے توبہ کرے. رب کا فضل بہت وسیع ہے, رب کا کرم بہت وسیع ہے. بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی عبادت کرنے والی, ریاضت کرنے والی, تقوی اور پرہیزگاری والی. اس کی عبادت, اس کی ریاضت, اس کا تقوی, اس کی پرہیزگاری, اس کی کوئی مثال نہیں تھی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا معراج والی رات میں نے دیکھا کہ جہنم میں ایک بلی اس کا منہ نوچ رہی ہے, ایک بلی منہ نوچ رہی ہے. میں نے جبریل سے پوچھا جبریل بتاؤ اس کا کیا ماجرا تھا؟ فرمایا کہ ایک بلی اس کے دار پر آئی, اس نے بلی کو قید کر دیا, آج وہی بلی جہنم میں اس کا منہ نوچ رہی ہے. فرمایا رب کا فضل بڑا وسیع ہے. اس کی عبادت کو نہیں دیکھا گیا, اس کی ریاضت کو نہیں دیکھا گیا, بلکہ ہر ایک چیز کو اس کے منہ پر مار دیا گیا. پھر آپ نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے 200 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. قابل توجہ بات اس کو سنیں, 200 سال تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. 200 سال بعد الوصال, مرنے کے بعد 200 سال اس وجہ سے کہ جو پہلے ان سے گزر گئے ان کی عمریں بھی بہت ہوتی تھی. 300 سال, 400 سال, 700 سال, 1000 سال تک عمر تھی. تو 200 سال اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی. تو جب مر گیا لوگوں نے اٹھا کر وہاں پھینکا جہاں غلطی پھینکی جاتی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو وحی نازل فرمائی, کلام کیا طور موجے از غبار اعلیٰ عرش, وہ پہاڑ جہاں موسیٰ کلیم اللہ کلام کرتے تھے. فرمایا کہ اس بندے کو اٹھاؤ, غسل دے کر پاک کر کے اہل ایمان کے قبرستان میں دفن کرو. دفن کر دیا گیا. اس سے میں نے عرض کیا کہ باری تعالیٰ بنی اسرائیل کا ہر فرد, ہر مرد, ہر بچہ, ہر عورت گواہی دے رہا ہے. قافلے در قافلے آ رہے ہیں, گواہی دے رہے ہیں. اس نے 200 سال تیری نافرمانی کی, 200 سال تک تجھے یاد نہیں کیا, تیری شریعت کو ٹھکرایا. باری تعالیٰ اس کا عمل کیا تھا؟ اس کا کوئی کون سی ایسی نیکی تھی جو تیری بارگاہ میں مقبول ہوئی؟ رب جلال فرماتا ہے اگرچہ بنی اسرائیل کا ہر ایک گروہ گواہی دیتا ہے گناہگار تھا, سیاہگار تھا, بدکار تھا, ریاکار تھا, اس کے پلے کوئی عمل نہیں تھا, کوئی نیکی نہیں تھی, کوئی اس کے اعمال نہ تھے. فرمایا ایک عمل تھا, وَنَظَرَ اسْمَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, جب نام محمد کو قرآن